مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، مسلمانوں کو وحدت اختیار کرنی ہوگی اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی سربلندی کے لیے۔ آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے کہا نہیں، ہم تفرقہ تو کریں، ہم تفرقہ کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ جتنا سمجھاؤ انہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ عوام تو عوام رہی، علماء بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے، دانشور بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور مسلمانوں کو مزید تقسیم کرنے میں لگے، وحدت کی طرف نہیں بلاتے، وحدت کے لیے سامان نہیں کرتے، تفریق کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو تفریق کرنے میں ان کا فائدہ ہے کہ یہ تفریق ہوں گے، جو تھوڑے بہت ہیں دین کا درد رکھنے والے، یہ منتشر ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تو ہمارا فائدہ ہے۔ انہیں لڑاؤ آپس میں، انہیں مرواؤ، اور اقتدار حاصل کیے رکھو، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے رہو۔ اور ہم نادان مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، مفاد پرست طبقے، مقتدر طبقے ہمیشہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب کبھی فلسطین کے لیے جلسے جلوس نکالنے ہو تو مسلمانوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، کشمیر کے لیے جلسے کروانے ہوں مسلمانوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ دین کے لیے کبھی باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بڑے بڑے جلوس نکلواتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرواتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی جلسہ نہیں کرواتے، اس کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ دوستان محترم، اب وقت آ چکا ہے، ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی، بیدار ہونا ہوگا۔ میں ان مذہبی پیشواؤں سے، ان سیاسی رہنماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو۔ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو نہیں تھامتے؟ تم نے کیوں الگ الگ رسیاں لوگوں کو پکڑائی ہوئی ہیں؟ کیوں اپنے پیچھے جتھے لگائے ہوئے ہیں؟ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے تمہیں الگ الگ رہ کر کسی قسم کی جد و جہد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے تمہیں ایک جماعت بن کر جد و جہد کا حکم دیا ہے، وحدت اختیار کر کے اللہ کی حاکمیت کے قیام کا حکم دیا ہے، غلبہ دین حق کی بحالی کا حکم دیا ہے۔ تم منتشر ہو، پارٹیوں میں تقسیم ہو، عوام تقسیم ہو تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے۔ تم تو علماء ہو، تم تو دانشور ہو، تم تو لیڈر ہو، قوم کی باغیں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، قوم سیدھے راستے پہ آنے پہ دیر نہیں لگائے، تم آ جاؤ۔ لیکن برا ہو اس تفرقے کا، سب کے اپنے اپنے مفادات، سب کی اپنی اپنی اغراض، بس انہی اغراض کو لے کے بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اپنے دین کو خود دیکھ لے گا، اللہ اپنے دین کی خود مدد کرے گا۔ بھئی تم کس مرض کی دوا ہو؟ اللہ نے مدد کرنی ہے تو انہی بندوں کے ذریعے کرنی ہے۔
بندے ہوں گے تو اللہ مدد کرے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ ہم اپنے اپنے مفادات کے چکر میں ہیں تو اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ دوستان محترم, اللہ کی عبادت کا صحیح تصور اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم ان مفادات کے چکر سے نہیں نکلتے, جب تک ہم اس تفرقے سے نہیں نکلتے, جب تک ہم اس پارٹی بازی کو نہیں چھوڑتے, جب تک ہم بھائی بھائی نہیں بنتے, وحدت اختیار نہیں کرتے, ایک جماعت نہیں بنتے, ہمارا اس سے بھی برا حال ہوگا, اس سے بھی برا حال ہوگا.